اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 38، آیت نمبر 274 ٹو 281۔ 274 اور 275 ہم نے کل کر لی تھی مکمل، انشاءاللہ ہم آگے سے کریں گے۔ پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 274۔ الذین، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، وہ سب جو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو رات اور دن، چھپ کر اور علانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے، حزن اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 275۔ الذین، وہ لوگ جو وہ سب کھاتے ہیں، اکلا یعنی کھانا، وہ سب جو کھاتے ہیں ربا، سود، نہیں وہ سب کھڑے ہوتے سوائے جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو اس کو خپتی بنا دیا ہو، مخبوط کر دیا ہو، یعنی باولا کر دیا ہو اسے شیطان نے چھو کر، مس کر کے چھو کر، یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ در حقیقت یا بے شک بئی یعنی کہ تجارت برابر ہے، ویسی ہی ہے جیسے کہ ربا یعنی سود، اور حلال کیا یعنی حالانکہ حلال کر دیا اللہ نے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو، اور حرام کر دیا ربا یعنی کہ سود کو، اور حلال کیا اللہ نے تجارت، اور حرام کر دیا سود۔ پھر جو آئے اس کے پاس، پھر جس کے پاس آ جائے اس کے پاس نصیحت، واعظ یعنی نصیحت، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ، اس کا حکم اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ کی طرف اب بھی باقی ہے، اور جو اعادہ کرے، ریپیٹ کرے، سرکشی کرے، تو یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، وہ سب اس میں یعنی اس آگ میں خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی آیت ہم بگن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 276۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یمحق، یا یتان کا یا ہے، یتان، یا تا الف نون یتان، یہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم ریوائز اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یا یعنی وہ، تا یعنی تم اور دو ترجمے آتے ہیں، یہ جو تا کے تم بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ کا بھی ترجمہ آ جاتا ہے، الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم۔ تو یہاں مضارع یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس، اور امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل کے کمبینیشن کو۔ تو یتان کا چونکہ یا آ رہا ہے، تو اب ہم ترجمہ اسی کے مطابق یا کا ترجمہ وہ کر دیں گے، یا وہ۔ محق، اس کے روٹ لیٹر ہے میم، قاف۔ محق کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیکریز، کسی چیز کو کم کرتے جانا، کسی چیز کو گھٹاتے جانے کو کہا جاتا ہے محقہ۔ تو یہاں پر محقہ یعنی مٹانا یا کم کرنا، یا وہ محقہ کم کرتا ہے یا گھٹاتا ہے یا مٹاتا ہے۔ کون مٹاتا ہے؟ اللہ، اللہ مٹاتا ہے۔ الربا، ربا اس کے روٹ لیٹر ہیں ر، ب، واو، اور ہم نے ربا کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، کسی بھی چیز کو کا جو فائدہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے اوپر جو ایکسس چیز ہوتی ہے اس کو ربا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یا وہ محقہ مٹاتا ہے، کون؟ اللہ مٹاتا ہے۔ الربا، ر، ب، واو، ربا یعنی سود، ٹھیک ہے۔ یوزولی انٹرسٹ کو کہا جاتا ہے ربا۔ و، اور، اب یہ واو کون سا واو ہے؟ یہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربا، ر، با، واو، اس کے روٹ لیٹر ہیں الربا، اور ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی لفظ جو ال سے شروع ہوگا وہ
اسم ہوگا. اللہ از آلسو این اسم, لیکن یہ ال سے نہیں شروع ہوا ہے. یہ جو ال ہے یہ اس کا پارٹ ہی ہے نا, اس کے اندر یہ ال اور اللہ الگ نہیں ہے, لیکن یہ اللہ اسم ہے, اس میں عالم جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ یہ پراپر ناؤن ہے. ناؤ ربا, ربا کہا جاتا ہے انٹرسٹ کو, یعنی کہ جو سود ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ربا کہا جاتا ہے. وَيُرْبِي, و اور یتان کا, اچھا آپ لوگوں کو اگر نہیں دکھائی دے رہا ہو نا, جسٹ زوم اٹ, اوکے, آپ اپنے طرف سے اسکرین کو زوم کر لیں, کیونکہ ہم کریں گے تو پھر سارا کچھ وہ ہو جائے گا ادھر ادھر. و یہاں پر حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے, واو کا مطلب ہوگا اور. یوربی, یہ بھی یتان کا یا ہے, تو اس کا بھی ترجمہ وہ ہو جائے گا جس طرح سے یمحق میں ہم نے کیا یتان کا یا کا ترجمہ وہ. رو با واو, اس کے بھی روٹ لیٹر رو با واو ہے, لیکن یہ اب آپ سوال کریں گے کہ یا کیوں دکھائی دے رہا ہے, تو واو چونکہ کیا ہے, حرف علت ہے. علت کہا جاتا ہے ویک لیٹرز کو. ویک لیٹرز 3 ہیں ہمارے پاس, حمزہ, واو اور یا. یہ تینوں لیٹرز جو ہیں ان کو ویک لیٹرز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی کی بھی جگہ کو ریپلیس کرتا ہے, ایسے مطلب ہماری مرضی سے نہیں ہوتا ہے, دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا گرامیٹیکل رول, تو یعنی کہ وہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے, لیکن یہی 3 ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں, اور کبھی کبھی پوری طرح سے وہ غائب ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پوری طرح حذف ہو جائے گا. ابھی چونکہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے رو با یا, تو یہاں پر اوریجنلی یہ روٹ لیٹر کیا ہے, واو ہے, لیکن یہاں پر یا دکھائی دے رہا ہے, تو اس نے واو نے یا کی جگہ کو ریپلیس کیا. ٹھیک ہے, تو یا وہ ربا, رو با واو. ابھی ربا کا ترجمہ ہم نے کیا دیکھا, اگر اس کا اوریجنل نا روٹ لیٹر کا ترجمہ دیکھا جائے, جنرلی جب ربا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب سود ہوتا ہے, لیکن اس کے روٹ لیٹر جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ٹو انکریز, کسی چیز کو بڑھا دینا, ہے نا. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے, ربا کا مطلب ہوگا بڑھانا, تو وہ اور یا وہ ربا بڑھاتا ہے. کیا بڑھاتا ہے, الصدقات. الصدقات, یہ دیکھیں یہ بھی الف سے ال سے شروع ہو رہا ہے, دیٹ مینس یہ بھی کیا ہوگا, اسم ہوگا. اور ون مور تھنگ, جب بھی کوئی ورڈ آتن یا آتن پر اینڈ ہو, آتن یا پھر آتن, اور سم ٹائمس آتو یا آتی, سنگل بھی ہو سکتا ہے ڈبل بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ہمیشہ فیمینن پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, یعنی جمع مؤنث کو. ٹھیک ہے, جمع مؤنث. تو یہاں پر مؤنث کیوں ہے, یہ مؤنث یہ کس چیز کی جمع ہے, صدقتن کی جمع ہے. صدقتن سواد ہے یہ, سوری, صدقتن یہ سنگولر ہے, واحد ہے, اور یہ اس کا پلورل ہے یعنی جمع ہے. اور آتن اور آتن ہمیشہ فیمیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, ایز ویل ایز یہ جو گولتا ہے, جو ابھی ہم نے لکھا تھا گولتا, یہ دس راؤنڈ والا تا ہے, فیمینن تا اس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ تائے تانیز بھی کہتے ہیں اس کو, تائے مدورہ بھی کہتے ہیں, بہت سارے اس کے نام ہیں. گولتا سمپلی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو گولتا. تو گولتا ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ چیز فیمینن ہے. ناٹ آلویز, کچھ ایکسیپشنز بھی ہوں گے, یعنی استثناء بھی ہوتا ہے, لیکن جو میجر مطلب 98% ہر وہ ورڈ جو کہ گولتا پر اینڈ ہوگا وہ فیمیل ہی ہوگا ہر حال میں. اور پھر اس کے بعد جو 2% ایکسیپشن ہے وہ تو آپ کو سن کے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ فیمیل ہو نہیں سکتا. سے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں حمزہ, تو حمزہ کے آخر میں بھی غلطہ آتا ہے, اور اسی طرح سے علامہ. علامہ آپ کو اگر آپ ورڈ سنتے ہیں تو آپ کو سن کے ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا کہ علامہ کبھی فیمیل نہیں ہوگا, یہ تو میل ہی ہوگا. حمزہ فیمیل نہیں ہوتا ہے, میل ہوتا ہے. تو اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے آخر میں گولتا آتا ہے لیکن وہ میل ہوتے ہیں. تو یہاں پر صدقتن فیمیل ہے, فیمیل ورڈ ہے, اور اس کا پلورل ہے صدقاتن. آتن یا آتن آ جائے گا تو فیمیل کے لیے ہوگا. تو یہاں پر ہم دوبارہ کرتے ہیں, یا وہ محقا مٹاتا ہے یا ڈکریز کرتا ہے, کم کرتا ہے, اللہ الربا سود کو, گھٹاتا ہے سود کو, اور الربا یوربی یا وہ ربا یا بڑھاتا ہے
صدقات، صدقات کو جو ہم چیریٹی کرتے ہیں، اور صدقات کے متعلق ہم الحمدللہ 2 رکوعات پر مشتمل سارا صدقے کی کنڈیشن اور کس طرح سے مشروط ہے جو بھی ہماری جو چیریٹی ہے، اوبلیگیٹری ہو چاہے آپشنل ہو، زکوٰۃ ہو یا خیرات ہو یا صدقات ہو، نفل صدقے ہوں، تو ان کی ساری ہم نے کنڈیشن پڑھ لی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے، یعنی کہ وہ کنڈیشن فالو کرتے ہوئے جو صدقہ دیا جائے گا، ان صدقات کو کیا کرتا ہے اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اور وہ مٹاتا ہے، وہ یعنی اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. اور واو پھر سے حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اللہ اللہ، اور اللہ لا یحب، لا نہیں، یتان کا یا ہے، یہ بھی یتان کا یا گیا، تو یا کا مطلب ہوگا وہ، با اس کے روٹ لیٹر ہے حب، حب کہا جاتا ہے محبت کو. ایکچولی نا حب کہا جاتا ہے دانے کو، دانے جو گرین ہوتی ہے، جو زمین میں بوئی جاتی ہے نا، جب کوئی بھی ہم نے فصل اگانی ہوتی ہے تو اس کا دانا، ہم بیج جو ہوتا ہے وہ بوتے ہیں، اس کو حبہ کہا جاتا ہے نا. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا میت حبت، یعنی 100 دانے اس میں ہوتے ہیں، تو حبہ کا مطلب ہوتا ہے دانے، اسی سے حب بنا ہے. حب کا مطلب ہوتا ہے محبہ، ہے نا، محبت، یعنی لو، افیکشن، تو وہ محبت ہے. تو یہ واٹ از دا سملیرٹی بٹوین محبہ اینڈ حب، یہ دانا. تو ان دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ حب یعنی کہ جو دانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، جب ہم اس کو زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے. اسی طرح سے جو محبت ہوتی ہے دل میں جب پیوست ہو جاتی ہے تو وہ بڑھتی رہتی ہے، تو اسی لیے وہ حب کا مطلب ہوتا ہے محبہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لا نہیں، یحب، یا وہ حب محبت کرتا یا پسند کرتا، دونوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں. نہیں پسند کرتا کل، کاف لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کل کل کا مطلب ہوتا ہے ایوری، ہر ایک، کل ہر ایک، کفارن، کفارن، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہم غفور بھی کہتے ہیں، غفار بھی کہتے ہیں، دے آر دا سپرلیٹو ڈگریز، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہوتی ہیں ہم نے ان کو ایمفسس کے ساتھ، یعنی کہ اس کی وہ جو کوالٹی ہے اس کو تاکید کے ساتھ اور مبالغہ کے ساتھ کرنا، استعمال کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری ٹرمز آتی ہیں. تو یہ جو غفار ہے فعال پیٹرن پر، ایکچولی ہم لکھ دیتے ہیں وہ پیٹرن، تو یو کین جوٹ اٹ ڈاؤن انشاءاللہ. فعال، دس از شد، شد. اور یاد رکھیں عربی میں جو شد ہوتی ہے نا، شد کا مطلب کیا ہوتا ہے، شدت، شدت کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کی سختی، سختی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمفسس، ایمفسس کا مطلب کیا ہوتا ہے مبالغہ. تو بہت ساری چیزوں میں جب آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں وہ جو الفاظ آتے ہیں جن کے اوپر شد لگی ہوتی ہے، وہاں پر وہ چیز کیا ہوتی ہے، اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو کفار بہت کفر کرنے والے، یعنی کہ جو ناشکرے ہیں، کفار ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کو کہا گیا. کافر سے بنا کفار، تو کافر نافرمانی کرنے والا، کفار بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. ہاں جی، ویئر از مائی ریزر، ہاں چلیں ٹھیک ہے. اور پھر اسیم، حمزہ سا میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. اسیم، اسیم مطلب گناہ کرنے والا، اسم کہا جاتا ہے گناہ کو. حمزہ سا میم اسم ہے نا، اگر ہم یوں اس طرح سے لکھتے ہیں اسم، اسم یعنی گناہ. اچھا سی دس ون، یہ جو ہے سین سے اسم آتا ہے، تو سین سے جب آ جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے نیم، کوئی بھی ناؤن، کوئی بھی نام، تو یہ اسم ہو گیا. اور جو س سے آتا ہے نا، س اسم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. تو تھوڑا سا بس پروننسیشن کا فرق ہے، یعنی تلفظ کا، مخرج کا، لیکن ترجمہ دونوں کے الگ الگ ہے. تو اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور اسیم مطلب گناہ گار. جیسے فعیل پیٹرن پر ہم نے دیکھا ہے، اسی پیٹرن پر یہ اسیم ہے، یعنی بہت گناہ کرنے والا. اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا کلّا ہر ایک، کفار نافرمان، اسیم گناہ کرنے والا. اور دونوں میں انٹینسٹی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی مبالغے کے سیغے ہیں، دونوں ہی
ایمفیسس کے لیے یعنی کہ ایگزیجریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یمحق یا وہ محقا مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، و اور یربی وہ بڑھاتا ہے، انکریز کرتا ہے اور ڈیکریز کرتا ہے، دونوں اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے. صدقات خیرات کو، صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا، نہیں وہ محبت کرتا کس سے؟ ہر ایک نافرمان اور عظیم گناہگار سے. تو یہاں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں سود کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کیٹیگریز دیکھی کہ سود دینے والا، لینے والا، اس کو لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، اس سے ریلیٹڈ ہر وہ شخص جو کہ سود سے کہیں نہ کہیں انوالو ہے اس کام کے لیے، تو وہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں اس گناہ میں. اور اللہ رب العزت نے صرف واحد یہ گناہ ہے جس کا ابھی دیکھیں کیا وعید آتی ہے، ہم نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گریوٹی کتنی زیادہ ہے، یعنی کتنا سخت یہ سنگین جرم ہے اللہ رب العزت کی نظر میں. اور یہاں پر بات بالکل صاف واضح ہو رہی ہے کہ بظاہر طور پر کوئی جیسے سود لینے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا مال جو ہے انکریز ہو رہا ہے نا، بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، سود کو وہ مٹاتا ہے، سود کو نابود کرتا ہے، سود کو کیا کر دے گا؟ وہ ختم کر دے گا، مٹا دے گا، ڈیکریز کر دے گا، گھٹا دے گا. اور کس چیز کو بڑھاتا ہے؟ وہ صدقات. تو صدقات پرائما فیسی ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیں گے، جو کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، کیا کہا اللہ نے کہ جب تم صدقہ کرتے ہو تو شیطان تمہیں مفلسی کے ڈر سے ڈراتا ہے، یعنی کہ تم اگر زیادہ خرچ کرو گے لوگوں پر تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم نادار مفلس ہو جاؤ گے. اور بنسبت اس کے بالکل برعکس بات ہوتی ہے یہ انٹرسٹ میں، یعنی یوزری میں جب کوئی شخص سود لیتا ہے تو سود لیتے وقت اس کے ذہن میں کیا رہتی ہے سوچ کہ وہ جو اپنا پیسہ ہے وہ اس کو بڑھا رہا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو صدق اللہ، اللہ رب العزت سے زیادہ صادق اور سچا کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ سود کو مٹاتا ہے، ہر وہ کاروبار جس میں سود شامل ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، اور ہر وہ چیز جس میں صدقات شامل ہوں گے وہ آباد ہو جائے گا. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراوانی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نہیں پسند فرماتا کسی کافر، کسی نافرمان اور گناہگار کو. تو یعنی کہ جو سود لے رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو اس کا گواہ بن رہا ہے، جو اس کے لیے لکھ رہا ہے، جو اس کو لے جانے کا کام کر رہا ہے، جو کسی بھی طرح سے اس چیز میں انوالو ہے، اس نے اپنا ذرا سا بھی حصہ لگایا ہے، تو دے آر all equal in that جرم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسے کافروں کو، ایسے نافرمانوں کو اور ایسے گناہگاروں کو اللہ نہیں پسند فرماتا. اب یہ کافر اور گناہگار کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے دیکھے پچھلی آیت میں کیا کہا تھا، احل اللہ بیع وحرم الربا. تم جسٹیفیکیشن مانگتے ہو، تم وجوہات مانگتے ہو کہ کیوں سود حرام ہے اور کیوں بیع حلال ہے. تمہارا رب کہتا ہے کہ سود حرام ہے، تمہارا رب کہتا ہے بیع حلال ہے، اور تمہارے رب نے جب کہہ دیا اس کے بعد کیا کہا کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم اپنے رب کی بات پر ایمان لے کر آؤ گے. چاہے بظاہر طور پر وہ تمہیں بڑھتا اور گھٹتا دکھائی دے رہا ہو، سود بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، صدقہ گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، لیکن تمہارے رب نے جو بات کہہ دی ہے، جو قول تمہارے رب نے کہہ دیا ہے وہ کیسا ہے؟ سچا ہے، اور وہ ہو کر رہنے والا ہے. تو صدقات جو بھی صدقات کیے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان چیز میں برکت اور فراوانی کر دیتے ہیں. اور جو چیز سود کے ذریعے سے کوئی مال حاصل کرنا چاہے تو اللہ پھر اس کے کاروبار کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور جو اس کا حلال بھی ہے وہ سود جو ہوتا ہے نا اس کے مطلب وہ سارے حلال کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، ناٹ ایگزیکٹلی ہم صرف مفہوم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اور وہ مطلب پراگندہ اس کے بال ہیں، مطلب بکھرے ہوئے، مطلب سفر کی سختیاں سہ کر آیا ہے اور تھک کر آیا ہے، اور کعبے کی چادر کو پکڑا ہوا ہے، اور اس کی حالت اور اس کا حلیہ سفر کی وجہ سے بالکل پراگندہ اور میلا سا ہو گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے زاروں قطار، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ رو رو کر دعائیں کر رہا ہے.
اور اللہ رب العزت اس کی ایک دعا نہیں قبول فرماتا. کیوں نہیں فرماتا؟ بیکاز اس کا آنا حرام ہے, اس کی کمائی حرام ہے, اور وہ جس کمائی سے وہاں تک پہنچا ہے وہ ساری کچھ حرام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام ان دا سینس وہ سود کھاتا ہے, رشوت کھاتا ہے, حرام کمائی سے اس نے اللہ رب العزت کے گھر پر آ کر بھی اگر وہ کعبے کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کے بھی اشک بہائے گا, تب بھی اللہ اس کو اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. تو سوچے ہم نے تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے ہر ہم جو اپنی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم کتنے اس پہ امیدوار ہوتے ہیں نا, کہ کیسے طمع لگی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کر لے گا. اور جس کی کمائی میں حلال نہیں ہے, وہ جس کی کمائی حرام ہے, تو پھر اللہ اس کی دعا تک نہیں قبول کرتا. تو پھر اس کی عبادتیں کہاں گئی؟ یعنی وہ اگر بہت نمازی ہے, وہ نمازیں بھی ضائع ہیں, اس نے دعائیں کی, وہ ساری دعائیں ضائع ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ پسند نہیں فرماتا ایسے کفار کو, ایسے اسیم کو, جو گناہ گار ہے, وہ جو کافر ہے. کفر کس چیز کا کیا؟ اللہ کے حکم کا. اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ حرام ہے, پھر بھی وہ کیا کیا, اس نے کیا کیا؟ باز نہیں آیا. جو ومن آدھا, اور جو کیا کرے گا اس کو ریپیٹ کرے گا, اس کام کو کرتا رہے گا. یعنی اس کے پاس نصیحت پہنچ چکی. کیا ہم سب کے پاس نصیحت نہیں پہنچ چکی؟ الحمدللہ. بچے سے پوچھے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سود حرام ہے, لیکن پھر بھی مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنے سارے مسلمان ہیں جو کہ سود, یہ جو بینک وغیرہ میں کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو حلال رزق نصیب عطا فرمائے. تو یہ انوالو ہونا بھی کسی طرح سے کہ اس کے اگر آپ اس کے ڈاکیومنٹس بھی لکھنے کا کام کر رہے ہیں نا, تب بھی وہ حرام ہے. اللہ کے لیے اگر ہم قربانی دیں گے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ کوئی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہماری اگر ہم کوئی اور کاروبار کر لیں گے, کچھ اور مطلب ہمیں تو کچھ اور چیز ملے گی نہیں, کوئی اور جاب نہیں ملے گی. تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خاطر, حلال رزق کے لیے, اپنے گھر والوں کی حلال روزی کے لیے اگر آپ یہ سیکریفائس دیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو کم میں ہی اتنی برکت عطا فرما دے گا. دیکھیں, برکت از ناٹ اباؤٹ انکریز آف ویلتھ. برکت فراوانی کا نام نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹرمینالوجیز, ایک ہوتی ہے فراوانی, ایک ہوتی ہے برکت. ہم برکت کو کیا سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھا دینا, یعنی کسی چیز کو انکریز کر دینا. تو صرف انکریز کرنے کا مطلب برکت نہیں ہوتا ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیہ, ہے نا, اس طرح سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا آف لائن والوں سے, تو انہوں نے ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے, دیٹ مینس کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مال کو بڑھا دینا, مطلب بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے, بہت بڑھ جائے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر میں اللہ برکت عطا کرے, تو آپ کے 2-4 شوہر ہو جائیں گے. تو کہا کہ نہیں, یہ تو پھر ڈیفینیشن ہی پوری غلط ہو گئی. تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جس جگہ پر جیسے کام آنا ہے وہ اس وقت آپ کو کام آ جائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز علم عطا کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی اسکل عطا کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ پروویژنس ہیں, جو بھی عطا کردہ رزق ہیں, تو وہ چیز کا اسی جگہ پر صحیح وقت پر کام آ جانا, یہ برکہ ہے. یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بہت فراوانی میں ہو. لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, بہت, اگر ان کے گھر میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اگر کسی کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ وہ بیمار ہو گیا, لیکن اس کا پیسہ اس کو کام نہیں آ رہا, ایسا بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اس کو اس جگہ پر نہیں لگا پاتا, علم ہونے کے بعد بھی صحیح جگہ پر اس کو نہیں استعمال کر پاتا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے. برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک انسان کو بہت سارے کام کرنا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کے وقت کو کیا کر دیا ہے, وقت وہی 24 گھنٹے کا, لیکن اس کے سارے کام اسی میں ہو گئے, یہ برکت ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز ہے, جو ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے, اس کا صحیح جگہ پر استعمال ہو جانا, وہ آپ کے لیے مستفید بھی ہو, آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو, تو یہ برکت ہے. فراوانی کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کے اندر فراوانی ہو جانا, کسی بھی چیز کی تعداد بڑھ جانا, یہ تو فراوانی ہے. برکہ از سم تھنگ ڈفرینٹ. کسی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے اس چیز کا اس وقت پر جب ضرورت ہے
کام آ جانا is called برکہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نافرمان جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم تک نصیحت پہنچ چکی کہ سود نہ کھاؤ نہ دو نہ لو نہ اس کے لیے گواہ بنو، تو اب بھی اگر کوئی اس کام میں انوالو رہے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ گناہ گار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو نافرمانوں کو پسند نہیں فرماتا. پہلے ہم ایک مرتبہ ریوائز کر کے دین ول کنٹینیو انشاءاللہ. یمحقو وہ مٹاتا ہے، وہ یعنی اللہ مٹاتا ہے الربا سود کو، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ہر ایک کفار نافرمان عظیم گناہگار کو. آیت نمبر 277 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر سے وہی چیز آ رہی ہے، انا ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یہ حرف نصب ہے یعنی ایکوزیٹو پارٹیکل ہے. انا بے شک، الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. الذین کا ترجمہ ہوگا وہ جو. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے اس کے، اور واو الف ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے پلورل کو یعنی جمع کو. بے شک وہ لوگ جو، وہ سب ایمان لائے، بے شک وہ سب لوگ جو ایمان لائے. وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. عملو عین میم لام اس کے روٹ ورڈ ہے عمل، اور واو الف پلورل کے لیے ہو گیا وہ سب جنہوں نے عمل کیے، وہ سب لوگ جنہوں نے عمل کیے. کیسے؟ الصالحات نیک. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پڑھا الصدقات ہے نا، اسی سیم پیٹرن پر آ رہا ہے الصالحات. تو کیا ہو گیا اس کا مطلب؟ یہ آتن اور آتن پر اینڈ ہونے والے، یا آتو یا آتی پر اینڈ ہونے والے فیمنن پلورل ہوتے ہیں، جمع مؤنث ہوتے ہیں. تو جمع مؤنث یہ اگر صالحاتن ہے دیٹ مینس اس کا جو سنگولر ہوگا وہ ہوگا صالحتن. صالحتن، صالحتن مطلب نیکی. ٹھیک ہے، یہ سواد ہے ناٹ میم. تھوڑا سا ہماری رائٹنگ کو بیئر کریں کیونکہ یہ میں ٹائپ کرتے وقت رائٹنگ تھوڑی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، صالحتن یہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ فیمنن ہوگا. جو گولتا پر اینڈ ہوتے ہیں فیمنن ہوتے ہیں یعنی کہ مؤنث ہوتے ہیں. تو صالحتن صاد لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں صالحہ. صالحتن یعنی نیک، نیکی، اور صالحاتن نیکیاں، نیک اعمال. ٹھیک ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو، آمنو وہ سب ایمان لائے یا لاتے ہیں، وعملوا اور واولف وہ سب، عملہ عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، یعنی ایک نیک عمل از ناٹ سفیشینٹ، صالحات بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، وہ حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور. اقامو واو الف آ گیا وہ سب. اقامہ اقامت، اقامت صلاح یعنی قاف واو میم اس کے روٹ ورڈ ہیں اقامہ یعنی قائم کرنا. الصلاۃ سواد لام واو روٹ لیٹر ہیں اس کے، سواد لام واو صلاح یعنی نماز. وہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. وہ آتو الزکا حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہیں اس کے، واو یعنی اور، حمزہ تا یا روٹ لیٹر آتو، اور واو الف یعنی وہ سب. اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو روٹ لیٹر ہے ہم نے کیا کہا آپ لوگوں کو؟ حمزہ تا یا. تو آپ لوگوں کو یا تو کہیں پر بھی نہیں دکھائی دے رہا. یہ کیا ہے؟ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، اسی لیے یہاں سے چلا گیا. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا یہاں پر واو کی جگہ پر یا آ گیا تھا، لیکن یہاں پر یا پوری طرح سے غائب ہو چکا ہے، حذف ہو گیا. تو یہ ویک لیٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں یا پھر وہ پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں گے اگر آپ حمزہ تا یا پھر واو الف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر واو ہے ہی نہیں، یا ہے ہی نہیں، ڈائریکٹلی حمزہ تا واو سے اٹیچ ہو گیا ہے، تو یہاں سے یہ چلا گیا ہے. حمزہ تا یا عطا کرنا، دینا، واو الف یعنی وہ سب. حمزہ تا یا وہ دیتے ہیں، وہ سب دیتے ہیں. الزکات زا کاف واو، زا کاف واو اس کے روٹ لیٹر ہیں زکات یعنی زکات، اوبلیگیٹری چیریٹی یعنی کہ جو کمپلسری صدقہ ہے. ٹھیک ہے. لہم لا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ہم
अटैच प्रोनाउन है, ज़मीर मुत्तसिल है, ला लिए हम उनके लिए अजरुहुम, अजरुहुम अजर यानी अजर या रिवॉर्ड, बदला, सवाब, अजर हम अटैच प्रोनाउन है, ज़मीर मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल हम का तर्जुमा होता है दे ऑल, वो सब, ठीक है। तो उन सब के लिए, ला लिए हम उन सब के लिए, अजरुहुम उनका अजर, देयर रिवॉर्ड, ठीक है, उनका अजर। अच्छा ये जो है इसके रूट लेटर है हमजा जीम र, हमजा जीम र, अजर, उनके अजर या उनके, उनका बदला, इंदा रब्बिहिम, इंदा पास, नियर, ठीक है। रब्बिहिम र बा इसके रूट लेटर हैं, ये भी इस्म है, नाउन है, रब यानी रब, हिम उनके रब के पास। ये जितनी जगह पर हिम आया है वो देखिए याद रखें, कभी ये हुम की सूरत में आता है, कभी ये हिम की सूरत में आता है, दोनों ही सेम है, ठीक है। इसका कोई ग्रामर का कोई रूल नहीं है, ये जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आसानी पढ़ा जाने के लिए, ये किरात की आसानी के लिए है, ताकि हम इसको फ्लो के साथ पढ़ सके। अरबी जबान बहुत जो बेस्ड है वो पूरी फ्लो पर बेस्ड है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जब रिपीट हो रहे होते हैं तो उस पर शद लगा दी जाती है, दो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मखरज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसके ऊपर तजदीद लगा दी जाती है ताकि वो पढ़ने में आसानी हो जाए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अन, माँ, ये दोनों को अन माँ करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है ना, अगर कोई कारी इसको रेसिटेशन करे तो फिर उसमें क्या होगी, वो अन फिर माँ, वो एक बीच में रुकना आ जाएगा, तो इसको मिलाकर क्या बना दिया जाता है, अम्मा, और इसके ऊपर गुन्ना कर दिया जाता है, तो ये इजीली पढ़ने पढ़ने में आसान हो जाता है। उसी तरह जो हुम होता है, अगर इससे पहले ये जो हुम है असल में तो ये हुम ही है, लेकिन इससे पहले कभी जेर आ जाती है ना तो उसको हिम कर देते हैं ताकि वो पढ़ने में बआसानी पढ़ा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुम आ गया, फिर ये हुम आ गया, यहाँ पर रब्बी हुम नहीं पढ़ा, रब्बी हिम, ठीक है, रब्बी हिम पढ़ना ज्यादा आसान है बनिस्बत रब्बू हुम के। तो यहाँ पर रब्बू हिम के, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के पास। अच्छा ये हरफ जर है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन में हमेशा हरफ जर को बाद में पढ़ा जाता है जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं, और हम ये जो अटैच प्रोनाउन है या जो भी इसम हरफ जर के बाद आती है उसको आप पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद हरफ जर को पढ़ेंगे। अगर आप उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं तो देयर इज नो इशू, फिर आप डायरेक्ट सीधा तर्जुमा करें, ला फॉर हुम देम, फॉर देम, ठीक है। लेकिन जब आप उर्दू में करेंगे तो उल्टा कर देंगे, उनके लिए, उनका अजर उनके रब के पास है, वला खौफुन, व और, हरफ अत, वाव यानी और, ला नेगेटिव पार्टिकल है, हरफ नफी है, ला का मतलब होता है नहीं। अच्छा ला का तर्जुमा हर जगह नहीं होता है, इसका फिक्स तर्जुमा है, तो आप लोग उसको लिख भी सकते हैं, ला यानी नहीं, खौफुन, ख वाव फा रूट लेटर है इसके, खौफुन यानी खौफ यानी डर, फियर, और अलैहिम फिर से आ गया यहाँ पर हरफ जर है, प्रपोजिशन, ये भी जैसे लहुम था ला हरफ जर, वैसे ही अला भी हरफ जर है, प्रपोजिशन है। अला का मतलब होता है ऑन, अपॉन, पर, ऊपर, ओवर, ये सारे तर्जुमे अला के होते हैं। अला पर, हिम उन, अलैहिम उन पर, वला खौफुन और नहीं खौफ होगा, अलैहिम उन पर, व और, ला नहीं, हुम वो सब। अब यहाँ पर ये जो हुम आ रहा है ये डिटैच प्रोनाउन है, ज़मीरे मुनफसिल है, ये मुत्तसिल है, मुत्तसिल का मतलब होता है जिसमें वसल हो जाए, जिसमें मिलाप हो जाए, मिल जाए, जुड़ जाए, और मुनफसिल फसला फासले से है, जो अलग रहे, फासले पर रहे। तो ये चूंकि किसी से नहीं जुड़ रहा, पीछे से भी ना आगे से, तो ये मुनफसिल है, ये दूर रहते हैं, फासले से रहते हैं, डिटैच प्रोनाउन है। जमीर मुनफसिल, हुम का मतलब होता है दे ऑल, वो सब, वह और, ला नहीं, हुम वो सब, यह जनून, या ये तान का या है, या यानी वो, ऊना प्लूरल को इंडिकेट करता है, अभी हमने देखा वाव अलिफ, और फिर सॉरी ऊना, ये दोनों जमा को यानी प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, और फीमेल के लिए अभी हमने देखा था आतुन या फिर आतिन, ये जमा के सीगे हैं यानी प्लूरल को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर यह या वो, वाव नून सब, हजना हज़नून, हुज़्न, हुज़्न का मतलब होता है गम, ठीक है, वो सब गमगीन होंगे,
اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو وہ سب ایمان لائے، اور عملو ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور اقامو قائم کی، الصلاۃ نماز، اور آتو عطا کی دی، الزکات یعنی زکات، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، اور لا نہیں خوف ہوگا، علا پر ہم ان پر، اور لا نہیں ہم وہ سب، یا وہ سب حزنا حزن اٹھائیں گے، غمگین ہوں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کہ ایمان کے بعد عمل صالح لازمی ہے، اور ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لے آئے اس کو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو نیک عمل کر لے اس کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. نیک عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں چیزیں شرط ہیں جنت میں داخلے کے لیے. اور پھر ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، اس میں سے دو چیزیں بتائی گئیں، ایک ہے نماز اور ایک بتایا گیا زکوٰۃ. دو چیزیں دونوں تزکیے کی ہیں. تزکیہ کیا؟ پیوریفیکیشن. نماز جو ہوتی ہے انسان کی روح کا تزکیہ کرتی ہے، روح کو پیوریفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ انسان کے مال کو پاک کرتا ہے. تو یہاں پر جو کمپلسری صدقہ ہے اس کو بیان کیا گیا. اب یہاں پر ہے نا صدقات کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جیسے کہ صدقہ میں سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، وہ سب سے اہم ہے. وہ اگر نہیں دیں گے تو پھر اس کے بہت سارے وبال ہے، یعنی کہ مال میں بھی بے برکتی ہوگی، ساتھ میں دنیا اور آخرت دونوں کا وبال ہے زکوٰۃ کے اندر، کمی اور کوتاہی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے اہم چیز ہے زکوٰۃ. پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سارے مظہر ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ زکوٰۃ ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کی. پھر اس کے بعد صدقات ہیں. صرف زکوٰۃ کا دیکھیں، بار بار جو صدقات آ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ تو کمپلسری ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقات ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے تو آیا نا سرن و علانیہ، یعنی کہ جو چھپ کے ہیں اور ظاہر ہیں. تو چھپ کے کون سے کرنے ہیں؟ جو کہ نفل صدقے ہیں، وہ کسی کو بھی نہ خبر ہو، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو ایسا اگر صدقہ کیا جائے گا تو اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. تو یہاں پر دوسری چیز ہے زکوٰۃ، جو کہ کمپلسری ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ بھی جو انفاق کے راستے ہیں اس میں قرض حسنہ ہے، اللہ کی راہ میں قرض دینا ہے. پھر اس کے علاوہ کسی کے اوپر خرچ کر دینا، کسی کو قرض دے دینا، اچھا قرض دے دینا. اللہ کی راہ میں قرض دینا یعنی کہ اللہ کو آپ نے کوئی چیز دے دی اور وہ صدقہ کر دیا، اور اللہ کی راہ میں وہ کون سے صحابی ہیں وہ ابو سلمہ آئی تھنک. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت قرض حسنہ والی نازل کی تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل اللہ قرض مانگتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنا جو باغ ہے، میرا بہت بڑا باغ ہے اور بہت پھلوں سے مطلب اس کے اندر بہت سارے پھل ہیں، یعنی کھجور اور انگوروں کے درخت ہیں، تو وہ میں نے اپنا باغ کس کو دے دیا؟ اللہ کی راہ میں دے دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قبول فرمائے گا. تو اب وہ وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول کر لے گا اللہ تمہاری اس قرض حسنہ کو، تو وہ دوڑتے ہوئے گئے ہیں وہاں پر، اور وہی باغ کے اندر ہی ان کا ایک گھر بھی تھا جس کے اندر ان کے والدہ اور ان کی جو بیوی تھی وہ وہاں پر رہتی تھی. تو انہوں نے باہر باغ کے اندر نہیں انٹر ہوئے، اب کہا کہ اے میری والدہ، اے میری بیوی، باہر آ جاؤ، کیونکہ ہم نے یہ جو باغ ہے یہ صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں اس کو قرض حسنہ کے طور پر عطا دے دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا. تو سوچیں ان لوگوں کا جذبہ، علم آیا عمل شروع فوراً. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب علم نہیں آیا تو کوئی خیر وہ نہیں ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک علم سے ہی محروم رکھا ہوا تھا، لیکن جب علم آ جائے، جب خبر ہو جائے کسی چیز کی، اس کے بعد اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر وہی آ گئی بات کفارن اثیم، وہ نافرمان ہے، وہ گناہ گار ہے۔ جو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم احکامات پر پھر عمل نہ کریں، اس علم پر عمل نہ کریں، تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ کفارن اسیم، اللہ کے نافرمان بندے ہیں اور گناہ گار بندے ہیں۔ تو یہاں پر بات کہیں اور نکل گئی، خیر۔ تو اقام الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو، اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت سارے اس کے اندر شرطیں ہیں قائم کرنے کے لیے، کنڈیشنز یہ ہیں کہ قائم کرنے کے لیے ایک بندہ نہیں ہوتا، قائم کرنے کے لیے جماعت ہوتی ہے، اور خصوصاً مردوں کے لیے جماعت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قائم میں آتا ہے کہ ہم صرف خود نہ پڑھیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس نماز کی طرف رغبت دلائیں۔ اگر گھر میں لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو اس کی اہمیت بتائیں، ان کو ان کی وعید بتائیں، ان کو اس کے جو عذاب ہیں ان سے ڈرائیں، اور ان کو بھی اس چیز کی طرف رغبت۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ساری بچپن سے ہی اس چیز کو ذہنوں میں فیڈ کیا جائے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جب بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور یہ صحیح ہو گئی تو باقی سب درست ہے، اور یہ غلط ہو گئی، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو پھر بندہ پھر کھڑا ہو اور حساب دیتا رہے اللہ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی، عمل صالح کہا تو صرف یہ دو نیکی نہیں کرنا ہے، یہ دو نیکیوں کی دا ہائٹس آف دا نیکی، مال کے ریلیٹڈ جو نیکی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جو روح کے ریلیٹڈ جو نیکی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے روح کا تزکیہ کرنا ہے نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پہلے بھی بہت ساری آیتوں میں پڑھ چکے ہیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے جب مدد طلب کرنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یعنی کہ ہر جگہ پر جو کہیں نہ کہیں سے لے کر بات جب آتی ہے تو نماز کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم طلاق کے احکامات پڑھ رہے تھے، جو پورے ڈیورس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَحَافِظُوا الصَّلَاةَ، اپنے حافظ الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی۔ اسی طرح سے اب یہاں پر دوبارہ سے اب بات ہو رہی تھی ربا کی، بات ہو رہی تھی سود کی، بات ہو رہی تھی انفاق کی، لیکن یہاں پر پھر سے بات آ گئی کس چیز کی؟ نماز کی، یعنی کہ جس کی نماز درست ہو جائے گی اس کے باقی سارے عمل خود درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے بار بار تھوڑے سے وقفے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا قائم کرو نماز اور ادا کرو دو زکوٰۃ، لہم، جو لوگ دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح میں جو خصوصی طور پر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ریوارڈ ہے وہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ ریوارڈ صرف آخرت میں ملنے والا ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اس کے جو فیض ہیں وہ دنیا میں بھی عطا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بھی انسان کو جو خوف اور خدشات لگے ہوتے ہیں وہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ فیوچر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ آنے والے مستقبل کے ہوتے ہیں، کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہے، کسی بھی معاملے میں انسان خوف زدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو پاسٹ کے ہے نا، یعنی کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے، ماضی کے اس کو غم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی اس کے ساتھ سانحہ ہو جائے، کوئی مشکل میں کسی مشکل گھڑی سے وہ گزرا ہو اور وہ دماغ میں اور دل پر پیوست ہو چکی ہو، جذب ہو گئی ہو، تو وہ غم نہیں مٹنے پاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے کام کر لو گے تو اجر تو اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کیا کر دے گا؟ اللہ تمہارے خوف زائل کر دے گا، تمہیں غموں سے باہر نکال دے گا، نہ تمہیں آنے والے مستقبل کا خوف ہوگا، نہ تمہیں گزرے ہوئے ماضی کا کیا ہوگا؟ غم ہوگا۔ اسی طرح جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ داخل ہوتے ہی کیا اعلان کروا دیں گے کہ اب سے موت نہیں ہے، جنت ہمیشگی کی ہے، ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، یہاں سے تم نے باہر نہیں آنا۔ سب سے بڑی جنت کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے، جنت اٹ سیلف وہ اتنی بڑی خوشخبری نہیں ہوتی جتنی بڑی یہ تھی کہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اسی طرح بالکل
جہنمیوں کو یہ بڑا غم نہیں ہوگا، بڑا صدمہ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں جانا ہے، بلکہ بڑا صدمہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب بھگتتے رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جنت سے کبھی نہ نکالا جائے گا، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عیش اور یہ جو تمہارے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میزبانیاں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، اور نہ تمہیں غم ہوگا۔ جو بھی تم پر دنیا میں مصائب پڑے، جو بھی تم نے مصیبتیں جھیلی، جو بھی تم نے اس جنت تک پہنچنے کے لیے جو بھی سیکریفائسز جو بھی کیے، اللہ کے لیے قربانیاں دی، صبر کیا، اور بہت سارا جو بھی تمہارے اوپر غم آئے، اللہ ان تمام غم کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اور بندے وہاں جا کر جنت میں سوچیں گے کہ یہ مصائب تھے، یہ مصیبتیں تھیں، اگر ایسا تھا تو اللہ اگر پوری مطلب زندگی بھی ہمیں مصائب میں رکھتا تو ہمارے درجات مزید بلند ہو جاتے، ہم تو اور بڑے بڑے ریوارڈ اور بڑی مسندوں پر فائز ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اور سود جیسی لعنت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نسلوں کی، ہماری ذریت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی پختگی نصیب عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کو اتنا پختہ کر دے کہ اللہ کے ہر احکام جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کو بآسانی عمل میں لے کر آ سکیں۔ کہ ہم انشاءاللہ اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ I'll just repeat the آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحقو، وہ محق یعنی کہ وہ مٹاتا ہے، اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ جو وہ کی جو یا آیا نا، وہ اللہ کی جانب ہے، وہ یعنی اللہ مٹاتا ہے، اللہ ربا کو، سود کو، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں وہ پسند فرماتا، نہیں وہ محبت کرتا ہر ایک کافر، نافرمان اور گناہگار سے۔ آیت نمبر 277، انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو جو لوگ ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، اور ان سب نے قائم کی نماز اور عطا کی ان سب نے دی زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے، انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی غموں کو، ہمارے تمام خدشات، تمام خوف کو زائل فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں حشاش بشاش خوش زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے۔ آمین ورب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔